آج 33واں دن ہے جنگ کا، اور آج اتنا زبردست RIGC یعنی اسلامک سینا نے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمام مڈل ایسٹ دیشوں کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر ہڑکم مچ گیا، اور خاص طور سے امریکہ کے اندر بالکل افراتفری کا ماحول ہے، اور اسرائیل بھی بری طرح سے گھبرایا ہوا ہے۔ یعنی 18 وہ انٹرنیشنل کمپنیاں جو کسی درجے ہر طرح سے اسرائیلی سینا اور امریکہ کی مدد کر رہی تھی، اور انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ہندوستان کے سمے کے انوسار دیکھیں تو رات 10 بجے ان کمپنیوں پر حملہ کیا جائے گا، اور یہ ایران کا ایک ایسا تھیوری ہے کہ ایران جس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے نزدیک میں جو سویلینس رہتے ہیں وہ اس جگہ کو خالی کر دیں۔ IRGC نے صاف کہا کہ ہمیں ان کے خلاف پورے ثبوت موجود ہیں۔ یہ کمپنیاں وہ ہیں جو ایران کے خلاف میں، جنگ کے خلاف میں یہ اسرائیل اور امریکہ کی پورن روپ سے مدد کر رہی تھی۔ یہ کمپنیاں وہ ہیں، میٹا ہے، IBM ہے، سسکو ہے، اور مائکروسافٹ ہے، ایپل ہے، اور گوگل ہے، اور فیس بک ہے۔ اور اسی کے اندر ایک بہت مشہور کمپنی ہے ایلون مسک کی، ٹیسلا، اور ایک دنیا کی سب سے مشہور کمپنی ہے جو فائٹر جیٹ بناتی ہے، جو دنیا کی مشہور کمپنی ہے، بوئنگ کمپنی۔ اس کو بھی تباہ کرنے کا اعلان RIGC نے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بری طرح سے جنگ نے دوسرا روپ دھارن کر لیا ہے۔ اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے رات 10 بجے تو اس حملے سے پوری دنیا پربھاوت ہوگی، کیونکہ نیٹ بھی اس سے پربھاوت ہو جائے گا۔ یہاں ان تمام کمپنیوں کا کاروبار ابوظہبی، ریاض، قطر اور دبئی کے اندر ہے، اور دبئی کے جو UAE کے جو محمد بن زاہد یہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، اور محمد بن سلمان سعودی کے ہیں، یہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو الثانی فیملی ہے قطر کی، یہ بھی گھبرائی ہوئی ہے، اور یہ لوگ کسی طرح سے چائنا سے مدد چاہتے ہیں، اور چائنا کو انہوں نے فون کیا اور ان سے مدد کی گہار کری کہ آپ کسی بھی طرح سے جا کر ایران کو سمجھائیے، ایرانی اسلامک سینا کو سمجھائیے کہ اگر وہ اس پر حملہ ور ہوتے ہیں تو پوری دنیا اس سے تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ RIGC نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایلان مسک کی جو ایک کمپنی ہے اسٹار لنک نے پوری طرح سے جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے موساد، اس کی پوری مدد کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسٹار لنک کمپنی کو بھی تباہ کر دیں گے۔ باقی جو کمپنیاں ہیں، مائکروسافٹ ہے، ایپل ہے، گوگل ہے، فیس بک ہے، میٹا ہے، IBM ہے، سسکو ہے، ان کا جو AI سسٹم ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کو خفیہ رپورٹیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور جنگ کے اندر انہوں کی پوری بھاگی داری ہے۔ یعنی یہ تمام کمپنیاں، 18 کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور 18 کمپنیوں کو ٹارگٹ کر کے یہ اب ایرانی میسائلوں کے نشانے پر آ چکی ہیں، اور ہندوستانی ٹائم کے انوسار رات 10 بجے ان کی تباہی کا عالم شروع ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے RIGC نے صاف کہا تھا کہ وہ جگہیں جہاں پر امریکی فوجیں رکی ہوئی ہیں، یعنی جو بیس بنے ہوئے تھے، وہاں سے گھبرا کر وہ ہوٹلز میں رک گئے ہیں۔ یہ 18 کمپنیوں کو جو میں نے ذکر کرا، ان کمپنیوں کے آفسوں میں ہیں، یا کسی اندر کسی کمپنیوں میں ہے، یا کالونیوں کے اندر کسی بلڈنگ میں چھپے ہوئے ہیں، یا ہوٹلز میں ہیں، تو اس سے پہلے صاف لفظوں میں RIGC نے کہہ دیا تھا کہ وہ وہاں سے یا تو نکل جائیں، یا اگر وہ نہیں نکلتے تو وہاں کے جو سویلینس ہیں وہ ان جگہوں کو پوری طرح خالی کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس میں جو امریکی فوج کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے اس کی ہمارے پاس پوری جانکاری ہے، اور ہم ان کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں۔ اور ایسا ہی RIGC یعنی اسلامک سینا نے ایسا ہی کر دکھایا، ایسا ہی قطر کے اندر کیا، ایسے ہی ابوظہبی کے اندر کیا، اور ایسے ہی سعودی عرب کے ایئر بیس پہ بھی کیا گیا۔ بالکل سٹیک وہی نشانہ لگتا ہے اسرائیلی میسائلوں کا جہاں پر اس کا دشمن چھپا ہوتا ہے۔ ابھی تک 33 دن کی جنگ کے اندر ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جہاں
اسرائیل نے کہیں دھوکے سے سویلینز پہ میسائل چھوڑ دی گئی ہو یا کسی ہاسپٹل پہ چھوڑ دی ہو یا کسی ایسی اسکولی بچوں پر چھوڑ دی گئی ہو، ایسا ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی غلطی سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ اسرائیل نے جان بوجھ کر کیمروں کے ذریعے سرچ کر کے کہ یہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، جو دیواروں پہ عبارت لکھی جاتی ہے اس کو بالکل سمجھ کے، اور 160 بچیوں کو شہید کیا ایران کے اندر. تو یہ ان کی گناہوں کی فہرست میں بہت بڑا یہ جرم ہے، اور اس کی سزا جب تک RIGC نہیں لے لے گی تب تک وہ اسرائیل کا اور امریکہ کو پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہیں. اس نے صاف لفظوں میں ایران نے کہا کہ جو 160 بچیوں کی ہلاک کا مجرم ہے یعنی بنجمن نیتن یاہو کسی بھی گفا کے اندر، کسی بھی بنکر کے اندر، کسی بھی دیش کے اندر چھپا بیٹھا ہوگا، ہم اس کو ڈھونڈ کر نکال کر مار ڈالیں گے، اور جب تک ہم بنجمن نیتن یاہو کو نہیں مار پاتے تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. ایران کا کہنا یہ ہے کہ اتنی لڑائی ہونے کے باوجود، اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی آج بھی اسرائیل اپنی پرانی چال پر ہی چل رہا ہے. یعنی وہ اسرائیل سیریا، لبنان، فلسطین اور ایران، یعنی 4 محاذوں پر وہ جنگ برابر جاری رکھے ہوئے ہے. اور اس نے یہ بھی کہا بنجمن نیتن یاہو نے کہ بھلے ہی ہماری جنگ ایران سے بند ہو جائے لیکن ہم سیریا، لبنان اور فلسطین پر حملے کرنے بند نہیں کریں گے. لیکن سپریم پاور جو ایران کی ہے انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ جنگ بند جبھی ہوگی جب آپ سیریا پر، لبنان پر، فلسطین پر حملے کرنا بند کر دیں گے. لیکن اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. اسرائیل ایران کے اوپر ایسی جگہ پر حملہ کر رہا ہے جہاں پر ان کے واٹر ٹینک ہیں، جہاں ان کی آبادی کے علاقے ہیں، جہاں سول لوگ رہتے ہیں، جہاں ہاسپٹل ہیں، جہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں. اور حد جب ہو گئی تھی اس جنگ کی شروعات میں ہی، جب تمام ایران کی لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے انہوں نے، یعنی سید علی خامنائی سے لے کر اور لاسٹ تک انہوں نے تمام لیڈرشپ کو شہید کر دیا. تو ایران کے پاس میں اسرائیل کے گناہوں کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم 12 سال بھی جنگ لڑنے کا طاقت قوت رکھتے ہیں، 45 سالوں سے ہم نے اس جنگ کی تیاری کی ہے، اور جو ابھی تک میسائل نکلی ہے یہ نمونے کے طور پر ہے. اصلی میسائل تو ابھی نکلی ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ابھی یہ ٹریلر ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے. نہ اس وقت میں کنڈیشن یہ ہے کہ RIGC اسلامک سینا نہ ایران نہ عراق نہ اسرائیل سے گھبراتی ہیں، اور نہ سپریم پاور ڈونلڈ ٹرمپ جیسی امریکہ سے گھبراتی ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ ہماری زمینی جنگ ہوگی، ہم خلق آئی لینڈ پر قبضہ کریں گے، تو وہ کہتے ہیں ہاں تمہارے تابوت تو یہاں پہلے سے ہی تیار ہیں، آپ آئیے. یہاں کی شارک مچھلیاں سمندر کی ایرانی بھوج کے لیے، ایرانی فوڈ کے لیے ترس رہی ہیں، آپ آئیے. ان شارک مچھلیوں کو امریکی فوڈ ملے گا کھانے کے لیے، اور جو بچ جائیں گے وہ ہم اپنے تابوتوں کے ذریعے امریکہ پہنچا دیں گے. اور ایک چھوٹا سا، دیکھیے صاف لفظوں میں سنیے کہ ایک چھوٹا سا ملک ایران 2 نیوکلیئر طاقتوں سے لڑ رہا ہے، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ. امریکہ کے بھی گھمنڈ کو ایران نے چور چور کر دیا ہے. اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سنکی پنے کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تانا شاہی کو بھی دیکھ رہی ہے کہ اتنا ہو جانے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی بوکھلا جاتے ہیں اور کبھی بھی وہ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اور جھوٹ بولنے میں تو ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے نمبر 1 آدمی ہیں. اسی لیے ایران کہتا ہے کہ ہمیں ہر انسان کی بات پر اعتبار ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پر کوئی اعتبار نہیں. تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. ہمیشہ راشٹر اور دیش کے ہت میں رہیں. جے ہند، جے بھارت.